نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد وہ بدخصلت یہودی قبائل جنہوں نے مدینہ منورہ کی معاشرت کو خراب کر رکھا تھا اور وہ مسلسل بدعہدی اور عہد شکنی کا ارتکاب کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بھی سازش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جب لشکر کشی کی اور ان پر اللہ نے ایسا رعب اور دبدبہ مسلمان جماعت کا طاری کیا کہ آخرکار بغیر جنگ کے وہ اپنے ان علاقوں کو چھوڑ کر جلا وطن ہونے پر مجبور ہو۔ اب جب یہ یہاں سے جلا وطن ہو گئے تو ان کے اموال وہ مسلمان جماعت کے ہاتھ لگے۔ اب ان اموال کے تقسیم کار کا ان آیات مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ ان مالوں کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام سے پہلے بھی جو سربراہ مملکت یا سربراہ لشکر ہوا کرتا تھا، وہ جس قدر بھی مال حاصل ہوتا تھا اس کا چوتھائی حصہ وہ اپنے لیے مختص کر لیتا تھا، 1/4 وہ رکھ لیتا تھا جس کو اربا کہا جاتا تھا، اور باقی جو حصہ ہوتا تھا وہ جو اس کے لشکر کے یا اس سربراہ مملکت میں وزراء، مشیر، اونچے درجے کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، ان میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور کچھ بچ جاتا تو یتیموں، غریبوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے اس سے ہٹ کر بہت ہی جامع اور بہترین اصول اور ضابطے اس حوالے سے واضح کی۔ پہلی بات تو یہ کی کہ یہ جو مفتوحہ علاقوں سے مسلمان جماعت کو جو اموال حاصل ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جماعت نے کسی علاقے کو فتح کیا اور وہاں جنگ ہوئی، جس میں ظاہر مجاہدین نے اپنی جانیں بھی قربان کی اور انہیں زخم بھی کھانے پڑے، کافی مشقتیں اور تکلیفیں جھیل کر بسا اوقات دشمن کے علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حاصل ہونے والے اموال کو اموال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم کا اصول قرآن مقدس نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وہاں تفصیل کے ساتھ قرآن نے غنیمت کی تقسیم کا اصول ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ تو مجاہدین میں ان لشکریوں میں تقسیم کیا جائے گا جنہوں نے اس مال غنیمت کے اور اس علاقے کے فتح کرنے میں، اس کے حصول میں قربانیاں دیں۔ سب سے زیادہ مستحق تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان،
اپنا مال اس سارے عمل میں قربان کیا، اس کو تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈالا، اور اس کے بعد جو باقی 4 حصے بچیں گے اس کی پھر تقسیم کا وہی اصول ہے جو یہاں ان آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں اور عام طبقوں میں کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اور ایک وہ مال ہوتے ہیں جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آتے ہیں، جنگ نہیں ہوئی، جنگ کی نوبت نہیں ہے، محض مسلمان جماعت کا رعب اور دبدبہ ہی دشمن کو مساہلت پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب وہ مساہلت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ علاقے خالی کر کے وہاں سے جلا وطن ہو جائیں، جیسے کہ یہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور اسی طرح فدق اور قبائل ارینہ، یہ جو آبادیاں اور بستیاں تھیں، ان سے بغیر جنگ کے یہ علاقے انہوں نے فتح کیے۔ ایسے مال کو قرآن کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے، اور اس کی تقسیم کا اصول دوسرا ہے کہ اس کا جو ہے وہ 5واں حصہ یا 4تھا حصہ مجاہدین کو نہیں دیا جائے گا، بالخصوص اس وجہ سے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا یا ان کی وجہ سے دشمن پر رعب پڑا اور وہ لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ اگرچہ لشکر کشی کا تو موقع ملا ہی نہیں ہے، لڑائی کی تو نوبت نہیں آئی، لیکن مسلمان جماعت کے گروہ پیدا ہوا جب وہ اکٹھے ہوئے۔ اس کی تقسیم کا اصول ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ یہ ذرا اس مال غنیمت سے ہٹ کر کے اس میں مجاہدین کے لیے مخصوص اس وجہ سے حصہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے مسلمان لشکر میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا، بلکہ ضرورت مند ہیں تو ضرورت کی بنیاد پر ان کے لیے یقیناً اس میں سے حصہ ان کو ملے گا، وہ ضرورت کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر یہ مسلمان جماعت کو جو اموال حاصل ہوتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اموال ہوتے ہیں جن کو اموال منقولہ کہا جاتا ہے، جن کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ اموال ہوتے ہیں جن کو اموال غیر منقولہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، مثلا زمینیں ہیں، مکانات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر رہیں گے۔ تو اموال منقولہ کا تو اصول وہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے یا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اموال غیر منقولہ وہ تقسیم نہیں کیے جاتے۔ اموال غیر منقولہ یعنی وہ زمینیں جو کسی علاقے کی مسلمانوں نے فتح کی ہیں، وہ نہ تو چاہے جنگ کے اور طاقت کے زور پر حاصل کی گئی ہوں یا مساہلت کے طریقے سے حاصل کی گئی ہوں، وہ نہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گی اور نہ ہی کسی اور مد میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، بلکہ ان زمینوں پر ان کاشتکاروں کو ہی باقی رکھا جائے گا جو ان کی پہلے سے کاشتکاری کر رہے تھے۔ البتہ ان سے ایک مخصوص حصہ بطور ٹیکس کے، جس کو اسلامی فقہ میں خراج کہا جاتا ہے، وہ وصول کیا جائے گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر کے بیت المال جہاں جہاں ضرورت محسوس کرے گا خرچ کرنے کی، وہاں وہ خرچ کرے گا۔ وہ کاشتکار جو پہلے سے وہاں کاشتکاری کر رہے تھے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، اسلام ان کے ساتھ یہ حسن سلوک برتاؤ کرتا ہے کہ ان کو ان زمینوں سے بے دخل نہیں کرتا۔ انسان ہے وہ، ان کے اخراجات بھی اسلامی سوسائٹی، اسلامی حکمران اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کو زمینوں سے بے دخل کر دیا جائے تو وہ کدھر جائیں گے؟ اسلام ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، اگر ایسے زمیندار ہیں، کسان ہیں کہ جن کے پاس زمینیں تو ہیں لیکن انہیں کاشت کرنی ہی نہیں آتی، یا ویسے ہی انہوں نے جیسے ہمارے جاگیرداروں کی طرح اتنی زمینیں اپنے جاگیر میں لے رکھی ہیں کہ وہ ان کی کاشت میں آتی ہی نہیں ہے، پڑی ہوئی ہیں، تو اسلام ایسی صورت میں ان سے وہ زمین لے کر ان کو دے گا جو ان کی کاشت کریں گے۔ ان کے پاس صرف اتنی رہنے دے گا جتنی وہ کاشت کر سکتے ہیں، یا نہیں کر سکتے تو اسلام ان کو اور مواقع دے گا
ہیں کمانے کے، وہ زمین ان سے لے لی جائے گی، وہ کسی اور کے سپرد کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور کافر کے سپرد بھی کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور مسلمان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مقدس نے بڑے جامع اصول بیان فرمایا، اور انہی سے استدلال کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں عراق کی زمینوں کے بارے میں۔ عراق کی زمینیں جب مسلمانوں نے فتح کی تو ان کے بارے میں یہی اختلاف ہوا کہ یہ زمینیں بھی مجاہدین میں تقسیم کی جائیں۔ اکثر یا کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ مجاہدین میں ہی تقسیم کر دی جائیں، جیسے اموال منقولہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی کہ نہیں، ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور اس پر تقریباً 12 مہینے تک ڈبیٹ چلتی رہی، آپس میں 12 مہینے تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آج کے درس میں یہ آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا نا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت مندی صرف مالداروں کے درمیان میں نہ رہے، دولت کی گردش صرف مالدار لوگ انہی کے درمیان ہو، یتیم مسکین ضرورت مند معاشرے کے کمزور طبقے وہ اس سے معروم ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ اگر اس طرح یہ دولت صرف مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے، یہ زمینیں بھی ان کو دے دی جائیں، تو یہ تو گویا کہ قرآن خود یا دین اسلام خود دولت مندی اور مالداری اور سرمایہ داری اور جاگیرداری پیدا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اس کا مقصد و منشا یہ ہے کہ کسی ایک طبقے کو دولت مند بنا دینا، باقی عام لوگوں کو ضرورت سے بھی محروم کر دینا، ان کے درمیان اس دولت کی تقسیم ہی نہ ہو، یہ قطعاً درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دینا، سرمایہ داری کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جب مطمئن کیا تو سب صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اتفاق کیا کہ اراضی اور زمین وہ مملکت اور اسٹیٹ کی ملکیت رہیں گی۔ اسٹیٹ البتہ دیکھے گی کہ اگر تو سابقہ کسان اور کاشتکار ہی ان کی کاشتکاری کے لیے موزوں ہیں تو انہی کو برقرار رکھے گی، اگر وہ کاشتکاری نہیں کر سکتے، کسی نے بہت زیادہ زمین اپنے قبضے میں لے رکھی ہے، کاشت اس سے نہیں ہو رہی، تو اسٹیٹ ان سے وہ لے کر ان کو دے گی جو کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہندوستان کی زمینیں بھی یہ اصل میں یہاں کی اسٹیٹ کی ملکیت میں تھی۔ مسلمانوں کے غلبے اور عروج کے دور میں، مغلوں کا دور تھا یا اس سے پہلے مسلمانوں کا دور تھا، یہاں جتنی بھی اراضی اور زمینیں تھیں یہ سب کی سب اسٹیٹ کی ملکیت تھی۔ اسٹیٹ وہ تقسیم کرتی تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مختلف عہدے ہوتے تھے، ہفت ہزاری، ہشت ہزاری، یعنی کسی کو 8,000 فوج رکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ کوئی علاقے کا جاگیردار ہوتا نا، جس کو زگیر ایک زمین الاٹ کی جاتی تھی، تو اس کو 8,000 فوج رکھنے کی بھی حکم دیا جاتا تھا کہ تم نے 8,000 فوج کے اخراجات اسی زمین سے پورے کرنے، یعنی فوج پورے ملک کی تقسیم کی ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ اس کا سارا بوجھ حکومت برداشت کرتی، وہ اس زمین کے زمیندار پر اس کا بوجھ ڈالا جاتا تھا، بڑے جاگیردار پر، کسی نواب پر، جو اس کو عہدہ دیا جاتا تھا کہ تم 5,000 فوج رکھ سکتے ہو، لیکن جب حکومت کو تمہاری فوج کی ضرورت پیش آئے گی تو تم نے وہ فوج دینی ہے، اس کے اخراجات تم نے اپنی زمین سے پورے کرنے ہیں۔ تو اس طرح وہ اس زمین کا مالک نہیں ہوتا تھا، مالک حکومت ہی ہوتی تھی۔ انگریز نے جب یہاں قبضہ جمایا اور اس نے یہاں کی زمینیں بھی اپنی ملکیت میں لے کر اس نے پھر اپنے ان لوگوں کو نوازا جنہوں نے اپنے مسلمانوں سے، یہاں کی قوموں سے غداری کر کے انگریز کی چاپلوسی کی، ان کی خدمت کی، ان کو زمینیں دی گئیں، اور یہاں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک، کیونکہ انگریز ہی کا وہ قانون چلا آ رہا ہے، ہمارے ملک میں خاص طور پر آج بھی وہی خاندان، وہی لوگ جاگیردار ہیں،
اسٹیٹ ان سے کوئی تعارض نہیں کرتی، چاہے ان کی زمینیں بے پناہ پڑی ہوئی ہوں، کاشت ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں، اس کے نتیجے میں اور معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں کہ وہ جاگیردار سرمایہ دار بن کر ملک کو لوٹ رہا ہو۔ یہ ایک الگ سے بہت بڑا المیہ ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو زمینیں صلح سے یا غلبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹیٹ کی ملکیت میں رکھا، وہ مجاہدین میں یا لوگوں میں مسلمانوں میں ان کو تقسیم نہیں کیا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خیبر فتح ہوا طاقت و قوت سے، اور اسی طرح مکہ فتح ہوا طاقت و قوت سے۔ آپ نے مکہ کی جب فتح کی تو مکہ کی اراضی اور مکانوں کو انہی لوگوں کے پاس رہنے دیا جو پہلے وہاں رہتے تھے، یعنی غیر مسلم تھے، چاہے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، ان سے ان کے مکانوں کو ان کی زمینوں کو نہیں لیا، انہی کے قبضے میں رہے۔ اور اس طرح خیبر جو آپ نے فتح کیا تو خیبر کی زمین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نصف کو تو تقسیم کر دیا، آدھی زمینیں تقسیم کر دی، وہ کچھ مجاہدین میں دی، کچھ لوگوں میں دی جو اس کو کاشت کر سکتے تھے۔ یہودیوں کو تو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا کیونکہ ان کی شرارتیں باز نہیں، پہلے یہ علاقے خیبر کے یہودیوں کے قبضے میں تھے، کچھ یہودیوں کا بھی وہاں رہنے دیا گیا، جو صلح پسند لوگ تھے ان کو وہ زمینیں دی گئی، اور اسی طرح سابقہ کاشتکاری کرتے رہے۔ کچھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم نے سالانہ ہمیں اتنی پیداوار دینی ہے جس کو خراج کہا جاتا ہے، اور کچھ اسٹیٹ نے اپنی ملکیت میں رکھا زمینوں کو کہ جس کو پسند کیا ان کو، یعنی پسند کرنے کا مطلب جو مملکت کی مصلحت کے لیے جو موضوع تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ چنانچہ اموال غیر منقولہ یعنی اراضی اور زمینوں کا اصول تو یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت میں رہیں گی، اسٹیٹ وہ اپنی ثوابدید پر جس طرح چاہے گی اس کو خرچ کرے گی، چاہے وہ کچھ لوگوں میں وہاں تقسیم کر دے، چاہے وہ سابقہ ہی کاشتکاروں کو اس پر برقرار رہنے دے، جو بھی مناسب سمجھے اس کا وہ طریقہ کار اختیار کر سکے۔ البتہ اموال منقولہ یعنی زمینوں کے علاوہ جو مال ہیں ان کی تقسیم کا کیا اصول ہوگا، قرآن نے یہاں اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول پر لٹا دیے ان کافروں سے لے کر، ان اہل کتاب کے پاس جو ظلم و زیادتی کے ساتھ انہوں نے مال جمع کیے ہوئے تھے۔ یاد رکھیں مسلمان جب کسی علاقے پر فتح کرتے ہیں تو وہ اس علاقے کے لوگوں کا جو ظاہر طاقت اور قوت مسلمانوں کے مقابلے میں آتی ہے یا صلح کر لیتے ہیں، ان مالوں کو مال فے کہا گیا۔ فے کا معنی ہوتا ہے لٹانا، کہ ان کے پاس جو مال تھے یہ مال ان کے نہیں تھے، یہ بھی انہوں نے ظلم و زیادتی سے دو نمبری سے لوگوں کے اپنے قبضے میں لے رکھے تھے۔ اب یہ مال ان سے لے کر لٹائے جا رہے ہیں مسلمان حکومت کو، تاکہ وہ ان مالوں کو عدل و انصاف کے ساتھ انسانوں میں تقسیم کرے، ضرورت مندوں پہ، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں، ان پر تقسیم کرے۔ تو مال تو اصل انہی کے تھے، غریبوں کے مال تھے جو انہوں نے غلط طریقے سے قبضہ کر رکھا تھا ان پر۔ تو اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مال لٹا دیا اللہ نے۔ کن کو لٹا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس کو انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں کیا کریں گے؟ آپ تقسیم کریں گے۔ اس لیے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ فرمایا وما افاء اللہ، جو مال اللہ نے لٹا دیا اپنے رسول پر، منہم ان سے لے کر، فما اوجفتم علیہ، اے مسلمانوں تم نے ان پر کوئی گھوڑے دوڑائے نہیں ہیں، من خیل ولا رکاب، اور نہ ہی تم نے ان پر اونٹ دوڑائے، یعنی تم نے کوئی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کے یہ بنو نذیر کی زمینیں اور مال اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ من خیل ولا رکاب، اوجف کا معنی ہوتا ہے تیزی کے ساتھ کسی پر حملہ کرنا، جی
تو جو تم نے کوئی تیزی سے ان پر حملہ نہیں کیا گھوڑوں کے ذریعے سے ولا رکاب، اور اونٹوں کے ذریعے سے. رکاب یہ اس کے معنی ہے اونٹ، اور اس کی واحد راحلہ آتی ہے لیکن دوسرے لفظ سے، اس کا مفرد نہیں ہے، بلکہ وہ راحلہ اس کا مفرد جو ہے وہ جو ہے اس لفظ سے نہیں آتا، یہ جمع ہے کہ تم نے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو تسلط عطا کرتا ہے، انہیں غلبہ دیتا ہے، عَلَىٰ مَن یشاء، جن پر چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بڑی قدرت اور طاقت والی ذات ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر بھی مسلمان جماعتوں کو فتح دی ہے، انہیں غلبہ دیا ہے بغیر جنگ کیے. آگے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولی، یہ ما افاء اللہ اس کا پہلے وما افاء اللہ پر ہی، یہ اسی کی تفسیر ہے، اسی پر معمول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر واو کو نہیں لایا گیا، کیونکہ واو مغایرت کو بیان کرتی ہے، تو اس لیے یہ عطف نہیں ہے اس کا پہلے پر، بلکہ یہ پہلے جملے کی ہی تفسیر اور وضاحت ہے کہ جو اللہ نے تمہیں فے کے طور پر مال دیا تھا اس کی تقسیم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولی، کہ جو اللہ نے بطور فے کے یا جو مال لٹا دی اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القرى، بستی والوں سے، بستیوں والوں سے. قرا جمع ہے، اور اس سے مراد یہی صرف بنو نذیر کی بستی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری آبادیاں جو اللہ نے بعد میں مسلمانوں کو بطور فتح کے دی تھیں بغیر کسی جنگ کے، جیسے فدق کی زمین ہے، یا اسی طرح قرینا قبائل کی زمینیں ہیں، اس طرح اور بھی کئی ایک زمینیں بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. تو فرمایا ان بستی والوں کی جو مال اللہ نے اپنے رسول کو لٹا دیے، اب اس کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ فَلِلَّهِ، بس سب سے پہلے تو اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ کا ذکر بطور تبریک کے ہے، برکت کے طور پر ہے، وگرنہ اللہ کو ذاتی طور پر تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ یہ سب کے سب مال اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے، اس کائنات کا، زمین کا، اس سارے انسان کے جو وسائل ہیں، ان وسائل کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ تم مالک نہیں ہو، مالک اللہ ہے. اللہ نے انسانوں کو کسی درجے میں ملکیت دی ہے کہ وہ اس میں تصرف کریں، اس کو اپنی ضرورت میں لیں. تو فرمایا وَلِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے، اور فرمایا وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان مالوں میں سے سب سے پہلے اس مال کے حقدار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. چنانچہ یہ مال جو بنو نذیر سے مسلمان جماعت کے ہاتھ میں آئے تو آپ نے اس کا 5واں حصہ اپنے لیے مختص کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو 4تھا حصہ لیا جاتا تھا، اور بعض صحابہ کا بلکہ اکثر کی رائے یہی تھی کہ آپ کو بھی 4تھا حصہ لینا چاہیے، آپ بھی ہمارے سربراہ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھا حصہ لینا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ آیات بھی نازل ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ لیا، اور وہ 5واں حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مدات میں تقسیم کرتے تھے، خود اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اس میں سے جو اپنے ذاتی ضروری اخراجات ہوتے تھے وہ پورے کرتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے سب سے پہلے اپنی گھر والیوں کے سال کا خرچہ ان کو دے دیا. جب یہ مال مسلمانوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ لیا، تو اس 5ویں حصے میں سے سال کا خرچہ اپنی بیگمات کا، امہات المؤمنین کا نکالا، ان کو دے دیا. اچھا، 1 سال کا خرچہ اکٹھا دے دینا درست ہوتا ہے، بلکہ غنی جس کو زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے، یا جو مالدار شمار ہوتا ہے، وہ وہی انسان ہوتا ہے جس کے پاس کم از کم سال کا خرچہ ہو، کہ سال تک کے لیے وہ بے فکر ہو کہ اب مجھے کچھ گندم لانے کی، آٹا خریدنے کی، یا ضروریات پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سال کے بعد ہی زکوٰۃ بھی لازم کی گئی، کہ اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے
کہ سال گزر گیا پھر بھی اس کے پاس بچی ہوئی ہے، اس کی ضرورت سے زائد دولت پڑی ہوئی ہے، سال گزر گئے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کہ اب تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال پڑا ہوا ہے، اور یہ ضرورت سے زائد مال تم صرف اپنے لیے رکھو، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، غریبوں میں تقسیم کرو، سال تک کا تو تمہیں اجازت ہے خرچ کرو، اور اگر پھر بھی بچی ہوئی ہے تو پھر اس میں سے کچھ دوسروں کا حصہ بھی نکالو، صرف اپنے قبضے میں دولت مند بن کر مت بیٹھے رہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بھی سال کا خرچہ انہیں دے دیا کرتے تھے جی۔ تو سال تک کی تنخواہیں جو ہے نا، وہ ایک آدمی کو، مزدور کو، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی انہیں دے دیا کرے، تاکہ وہ بے فکر ہو کر سال میں اپنے اخراجات پورے کرنے، گندم لے لیں یا جو اور ضرورت لینی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گندم اور یہ جو بنیادی اجناس ہوتی ہیں یہ سال سال تک محفوظ رہتی ہیں، ایک دفعہ انسان لے لیتا ہے تو اگلے سال تک پھر ان کو دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو آج سرمایہ دارانہ نظام کا عجیب المی ہے کہ بیچارے محنت کش مزدور طبقے کو صرف اتنا دیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ کا کیا کرے، خریدے جا کر اور کھائے اور بس پھر خالی ہو کر بیٹھ جائے۔ مالدار اور دولت مند دولتیں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، بڑی لش پش ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے بہر صورت۔ قرآن مقدس کی یہ آیات مبارکہ بڑی جامع ہیں، یہ پوری اسلامی معاشی نظام اور سسٹم کو بیان کرتے ہیں، اسلام کا معاشی سسٹم کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ 1000 آیات کے برابر ہے، یعنی 1000 آیات پر مشتمل ان کی تشریح ہے۔ چنانچہ قرآن کی دیگر آیات بہت ساری اور اسی طرح احادیث مبارکہ ان آیات کی تشریح کرتی ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عام طور پر ہمارے عام مسلمانوں کو کیونکہ صرف زیادہ سے زیادہ عبادات کا ہی شوق ہوتا ہے، آگے اسلام کا معاشی نظام سمجھنا، اسلام کا سیاسی نظام جاننا، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ہم نے ان ظالموں مفاد پرستوں کے حوالے کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، وہ گویا اسلام تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ان آیات کے سمجھنے کا شوق بھی نہیں ہوتا، اور ہم توجہ بھی نہیں دیتے کہ ان آیات میں اللہ نے کون سے قوانین اور کون سے ضابطے بیان کیے۔ اور ہمارے مفسر اور علماء کا بھی عجیب حال ہوتا ہے کہ ان آیات کو وہ سرسری سا بیان کر کے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اسلام کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ نہ انہیں خود پتہ ہوتی ہیں نہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے بہت سارے بڑے بڑے مفکر، ایک بہت بڑے علامہ، بلکہ بہت بڑا ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ وہ بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، کہتے ہیں اسلام کا کوئی معاشی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو قرآن مقدس کی تعلیمات پڑھنی چاہیے۔ آج سرمایہ دار ہمارے بیوروکریٹس کو بھی خریدتا ہے، ہمارے مذہبی طبقات کو بھی خریدتا ہے، اور اپنے مطلب کی تشریحات ان سے کرواتے ہیں۔ قرآن مقدس تو ہر ایک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا ایک عام ترین حصہ جو معاشیات پر مشتمل ہے، دین اسلام نے اس کی کوئی وضاحت ہی نہ کی ہو، ان کو بیان ہی نہ کیا ہو، ان کی کوئی اصول اور ضابطے ہی نہ ہو۔ تو قرآن نے یہاں واضح کیا، سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ جو مال مسلمان جماعت کے پاس آئے ہیں، ان میں سے پہلا حق تو اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور دوسرا حق جو ہے قرابت والوں کے لیے، قربا کے لیے۔ یہاں قربا سے کیا مراد ہے؟ عام مفسرین نے اس قربا سے مراد تو لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، وَلِذِي الْقُرْبَى، اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، کہ ان میں سے یعنی جو مال بطور فے کے آئے ہیں تو ایک حصہ ان کے لیے نکال لیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ ایک حصہ تو حضور نے لے لیا اور ایک حصہ جو ہے وہ ان کو قربا کو دے دیا گیا۔ لیکن یہ تفسیر کرنا قربا کی کہ اس سے مراد حضور کے صرف رشتہ دار ہیں، درست نہیں ہے۔ یہ ان آیات کے منافی اور مخالف ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، بلکہ ہر پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنی اس جد و جہد اور محنت کا معاوضہ انسانوں سے نہیں چاہتے، بلکہ اس کا معاوضہ ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں۔
ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر، ہمارا معاوضہ تو اللہ پر ہے، اللہ نے ہمیں دینا ہے۔ ہم جو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، جو تمہاری تربیت کر رہے ہیں، ہم جو تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، جو تمہیں اصول ضابطے اس دنیا کے نظام کے حوالے سے اور اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہم تمہیں چیزیں سکھا رہے ہیں، اس کا معاوضہ تم دنیا سے ہم نہیں چاہتے۔ اگر اس کا معاوضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں چاہنے لگے کہ میرے رشتہ داروں کو دو، تو یہ تو معاوضہ ہو گیا نا، یہ تو بدلہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کہیں علی اعوذ باللہ کہ بھائی میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی ہیں، لہٰذا ان کو دینا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل کا حکمران اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے، تو یہ گویا کہ اس طرح کی نوازش جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے کہ رشتہ داروں کو نوازا جائے، چاہے وہ اہلیت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہوتا تھا، آپ اسی میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے۔ وہ جو قربہ میں، چاہے وہ آپ ازواج مطہرات تھیں، چاہے وہ آپ کے دیگر رشتہ دار تھے، آپ اپنی ہی حصے میں سے ان پر خرچ کرتے تھے، الگ سے مسلمانوں سے وہ نہیں لیتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول کا بھی جو حصہ ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ رسول ہیں، رسالت کی بنیاد پر وہ حصہ آپ کا نہیں ہے۔ رسالت کا تو منصب ایسا ہے جس کا کوئی معاوضہ اور اجر دنیا میں نہیں ہے، اس کا معاوضہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہوتا تھا وہ سربراہ مملکت کے اعتبار سے، اب ظاہر ایک مملکت کا سربراہ ہے، اس نے بھی تو اپنے گھر کا نظام چلانا ہے۔ وہ نہیں اگر اپنے گھر کا نظام چلائے گا تو ظاہر ہے وہ کیسے کام کرے گا، مملکت کے امور کیسے سر انجام دے گا؟ اس کے گھر میں بھوک ہے، اس کے گھر میں مہمان ہیں لیکن کھلانے کے لیے انہیں کچھ نہیں ہے، ان کے رشتہ دار ہیں جو ان سے مدد کے طالب ہیں لیکن ان کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سربراہ مملکت کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیسے نظم مملکت چلائے گا؟ ہر وقت تو اس کی ٹینشن گھر کے امور میں لگی رہے گی۔ اس لیے سربراہ مملکت کے لیے اتنی مقدار اس کو دی جائے گی تاکہ وہ اپنے گھریلو امور کے حوالے سے، نظم نسق کے حوالے سے پریشان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے بعد بھی جو حکمران اور خلیفہ ہوتا تھا اس کا بیت المال میں سے ایک حصہ اور وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا تاکہ اس کو کمانے کی فکر نہ رہے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، آج میں کوئی کاروبار نہیں کروں گا، مزدوری نہیں کروں گا۔ ایک ہی بندہ ایک وقت کام کر سکتا ہے، یا مزدوری کرے گا یا مملکت کے امور سر انجام دے گا۔ تو وہ رسالت کے اعتبار سے نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے ان کا مال میں اتنا حصہ ہے، بلکہ وہ سربراہ مملکت کے حوالے سے۔ اسی طرح ذی القربہ کی تشریح در حقیقت اگلی آیات ہے۔ حضور کے قریب ترین لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور سے محبت ان کے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر کی ہے، جانے حضور پر جنہوں نے قربان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی اس محبت، ان کی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے؟ حضور سے زیادہ کون ہوگا کہ جو حضور پر اپنی جان سے بڑھ کر قربان ہونے والا ہے اور حضور کو اس کی قدر ہی نہ ہو؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میری ذات اسے اس کی اپنی جان سے بھی، اپنے والدین سے، اپنے تمام عزیز و اقارب سے سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور یہی شان اور حال صحابہ کرام کا تھا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبوب تھی، اور وہی حضور کے قریب تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان منا اہل البیت، یہ سلیمان فارس کا رہنے والا ہے لیکن یہ ہمارا اہل بیت ہے، میرے گھر والوں میں سے، ان کا میرے خاندان سے تعلق ہے، ان کو اپنا کہا ہے، اپنا رشتہ دار کہا ہے، کیونکہ ان کو جو حضور سے محبت، تعلق اور حضور کے مشن کے ساتھ جو اخلاص تھا، اس کی بنیاد پر ان کو حضور اپنا قریبی کہہ رہے ہیں، اپنا رشتہ دار کہہ رہے ہیں۔ قربہ کا مطلب ہے قرابت دار، قریب ترین لوگ۔ تو حضور کے قریب ترین کون لوگ تھے، اس کی تشریح اگلے حصے نے بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وہی لوگ تھے جن کو اگلے حصے میں اللہ نے بیان فرمایا، والیتامی والمساکین وابن السبیل۔
آپ کو مسکینوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اللہم اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مسکینوں کی محبت کا، مسکنت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا کر۔ آپ کو مسکینوں کی اتنی محبت تھی معاشرے کے یتیم کمزور طبقوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ بھی ان پر تقسیم کر، ضرورت کا نکال کر، خرچہ نکال کر باقی ان پر تقسیم کر دیتے تھے۔ حضور دو حصے لیتے تھے، ایک حصہ تو آپ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، اور ایک وہ حصہ لیتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں ضرورت مندوں، ہاں اس میں بنو ہاشم کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان پر بھی آپ خرچ کرتے تھے، بنو مطلب کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ حضور کے قریبی رشتہ داروں نے، بنو عباس اور بنو علی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اولاد کو علویین کہا جاتا ہے، حضرت عباس کی اولاد تھی جن کو جو حضرت عبد المطلب کی طرف سے بنو عبد المطلب کہلاتے تھے، ان کی اولاد کو بنو عباس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس اور کچھ اس طرح دیگر رشتہ داروں نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ حضرت ابوبکر سے جا کر مانگے اپنا حصہ، کہ ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑی ہی استقامت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اگر حضرت ابوبکر اس وقت استقامت نہ دکھلاتے، ذرا کمزوری دکھلاتے، تو یہ تا قیامت ایک مسئلہ ہی بڑا عجیب و غریب بن جانا تھا نوازنے کا۔ جیسے آج ہمارے حکمران اپنوں کو نوازتے ہیں، تو اس کی ایک مثال مل جانی تھی کہ حکمران بس اپنوں کو ہی نوازتے رہیں، اپنے رشتہ داروں کو ہی دیتے رہیں، ان پر ہی خرچ کرتے رہیں گے وہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو انبیاء علیہ السلام کے جو بھی مال ہوتے تھے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ صدقہ ہیں، ان میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ہاں تمہارے اخراجات ہم پورے کریں گے، تمہاری اخراجات کی ذمہ داری سربراہ مملکت کی ہے، وہ ضرورت کی بنیاد پر جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ سربراہ مملکت پوری کرے گا۔ لیکن تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی جو زمین کا حصہ اپنی ضرورت کے لیے یا معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے خود اپنے اختیار میں لیا ہوا تھا، وہ بطور وراثت کے ہمیں دیا جائے، تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہ ہیں کہ جن کی وراثت آگے جاری نہیں ہوتی، ان کی وراثت تو علم کی ہے، ان کی وراثت مال کی نہیں ہوتی، جو کچھ ان کا مال ہوتا ہے وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے مطمئن کر کے بھیجا کہ وہ وراثت کے طور پر آپ میں تقسیم نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ جو آپ کے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ ہم اس سے پوری کریں گے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر رشتہ دار تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں یا آپ کے دیگر اور کوئی رشتہ دار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، تو ان پر بھی خرچ کرتے تھے اس بنیاد پر کہ ان کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں اس لیے ان کو ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ کہ آج رشتہ داری ہی کو پالنا شروع کر دے، جو اصل مشن ہے دین اسلام کا، جو اصل تعلیمات ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کی بنیاد تو کس پر ہے؟ اہلیت پر۔ جس میں اہلیت ہے وہ سب سے زیادہ حضور کے قریب ہے، اور اگر اہلیت نہیں ہے، چاہے بیٹا ہی کیوں نہیں ہے پیغمبر کا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن اہلیت نہیں ہے، تو قرآن نے کہا لیس من اہلک، اے نوح وہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، یہ تمہارے مشن کو ہی نہیں سمجھتا، تمہارے نظریے کے مخالف ہے۔ تو یاد رکھیں یہ در حقیقت اہلیت کی بنیاد۔ ہاں حضرت علی میں اہلیت ہے، حضرت عباس مسلمان ہوئے ان میں اہلیت ہے، اسلام ان کو اہمیت دیتا ہے۔ حضور حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ان میں اہلیت ہے، اس لیے اسلام ان کی عزت و احترام کا قائل ہے۔ تو اہلیت ہے تو تب نہیں ہے اہلیت تو پھر اسلام ان کو کوئی عزت نہیں دیتا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ رشتہ دار ہیں۔ محض رشتہ داری بنیاد نہیں ہے، اس لیے فرمایا ولی ذی القربیٰ، ذی القربیٰ کی تشریح مولانا عبید اللہ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ان سے کی ہے، فرمایا والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، اور یتیم اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ ابھی نابالغ ہو، خود کمانے کی اہلیت نہیں رکھتا،
اور اس کا باپ اور اس کا سایہ سرپرست جو اس پر خرچ کرنے والا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ یتیم رہ گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ مساکین، مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ محنت تو کرتا ہے لیکن اس کی محنت اتنی کافی نہیں ہے جو اس کی ضروریات پوری کرے، ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے، فن تو ہے، تو ایسا مسکین جو کام کرتا ہے لیکن کام کرنے کے باوجود اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ان پر خرچ کیا جائے گا۔ وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر ہے، تمہارے علاقے میں کچھ لوگ آئے تم سے تعلیمات سیکھنے کے لیے تو تم ان پر خرچ کرو، یا تمہارے مسلمان دنیا میں جاتے ہیں دنیا کے حالات جاننے کے لیے، دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے مسافر ہیں، چاہے گھر میں وہ ضرورت مند تھے، وہاں ان کے پاس وہ مال نہیں رہا، ان کی ضرورت پیش آ گئی ہے، مال کسی چور نے چوری کر لیا یا ویسے ہی مال خرچ ختم ہو گیا، تو ان کے اوپر بھی اس کو خرچ کیا جائے گا، وابن السبیل پر، مسافروں پر۔ اور اگلی وہ آیت اللہ نے فرمائی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بنیادی اصول ذکر فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں، جو حکم بھی دیں، یہاں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو حکم اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لو، اس پر عمل کرو، فخذوہ وما نہاکم عنہ، اور جس بات سے روک دیں تو فانتہوا، اس سے رک جاؤ مسلمانوں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیم